دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا رسول اللہ۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے اور غریب و یتیموں کو ٹھہرانے والے غریب و یتیموں کو ٹھہرانے والے اعلیٰ حضرت سرکار اور آگے بڑھنے کے بعد جب سرکار کے مقدس روضے پر آپ کی نظر پڑی، وہ سرکار کا مقدس روضہ حاجی صاحب نے مقدر پر جتنا ناز کرے اتنا کم ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے قبر انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سرکار فرماتے ہیں جو مومن میرا روضہ دیکھ لے ایمان کی حالت میں، قیامت کے دن اس کی شفاعت میں کروں گا۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے جب روضے رسول کو دیکھا تو حاجیوں کو للکار کر کے کہا حاجیوں آؤ آؤ، اللہ اکبر۔ اپنی زبان سے اس طرح سے اعلیٰ حضرت سرکار نے کہا تھا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ ارشاد فرماتے اعلیٰ حضرت سرکار آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، 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 آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، اور کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور حضرت سرکار کہتے ہیں غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ اب راضی بھائی ان کی فرمائش میں پورا کر رہا ہوں، ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ کر دو کرم کی نظریہ ہمارے نبی، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا رسول اللہ۔ کر دو کرم کی نظریہ ہمارے نبی، کر دو کرم کی نظریہ ہمارے نبی، کر دو کرم کی نظریہ ہمارے نبی، ارے دیکھیں سب تمہاری وریا ہمارے نبی، دیکھیں سب تمہاری وریا ہمارے نبی۔ شیر سماعت فرمائیں پارا ربیع پارا ربیع الاول جبیل پیدا نبی ہمورے، ارے صبح کے بھیلے پیدا نبی ہمورے، ارے صبح کے بھیلے روشن بھیلی چاروں وریا ہمارے نبی، روشن بھیلی چاروں وریا ہمارے نبی، روشن بھیلی چاروں وریا ہمارے نبی۔ کر دو کرم کی نظریہ ہمارے نبی، ارے دیکھیں سب تمہاری
تمہاری وریا ہمارے نبی. شیخ سماج فرمائے کہ بلیم رہی رہی کے بلیم رہی رہی کے ارے بولیے سپوا بلیم رہی رہی کے ارے بولیے سپوا صدیق تنی کا یا ہٹاوا ارے چہرہ تنی کا دکھاوا ہمارے نبی چہرہ تنی کا دکھاوا ہمارے نبی چہرہ تنی کا دکھاوا ہمارے نبی کرب و کرم کی نظریہ ہمارے نبی ہر دیکھیں سب تمہاری وریا ہمارے نبی غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو روضہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو اور کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. محبت کے ساتھ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس شان سے حسان بولے فدائے حامل قرآن بولے ادب کا مقرع تابان بولے انق ترس تقی قادان بولے غلام موت یہ ایمان بولے وحسن من قلم ترکت عینی واجمل من قلم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کانکا قد خلقت کما تشاء. بتوں کے شہر میں جا کے خدا کا نام لکھ دینا جہاں پہ کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا. گوہر عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو بتاؤ سب کچھ ہو کیا مسلمان بھی ہو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں کیا چیز ہے لوح قلم تیرے ہیں. دربار محمد کا قرینہ مجھے دے دو تم سارا جہاں لے لو مدینہ مجھے دے دو تم لے لو سبھی کوثر و تسنیم کے پیالے دو بون محمد کا پسینہ مجھے دے دو. حضرات آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کیے ہوئے ہیں اس کو نسبت ہے سرکار مدینہ سے اس کو نسبت ہے آمینہ کے لال سے اس کو نسبت ہے مدینے کے تاجدار سے اس کو نسبت ہے دونوں عالم کے مالک و مختار سے. حضرات حج بیت اللہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. اللہ اللہ دنیا کے چپے چپے سے دنیا کے گوشے گوشے سے حجاج کرام کوئی فلائٹ کے ذریعے کوئی پیدل چل کر کے اللہ اللہ کوئی اپنے سواری سے جیسے جس کی جو سہولت ہوتی ہے انسان چلا جا رہا ہے. کہاں پر اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے روضہ رسول اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہے. حاجی رونق علی صاحب بھی اللہ نے ان پر فضل فرمایا میرے سرکار کا کرم ہوا اور میرے آقا نے ان کو بلا لیا. حضرات فضل خدا جب ہوتا ہے اور مدینے والے سرکار کا جب کرم ہوتا ہے تب کوئی حج کرنے جاتا ہے. ایک ہے زبردستی مکہ مدینہ جانا اور ایک ہے حضور بلائیں تب جانا. دونوں میں فرق ہے. اللہ اللہ جو خود سے وہاں جاتے ہیں ان کا جانا بیکار ہے اور جس پر فضل خدا ہو جائے اور حضور کرم فرما دے اللہ کے رسول بلا لیں تو سمجھ جاؤ اب اس کا بیڑا پار ہو گیا ہے. اس لیے کہ مدینے والے سرکار کے دربار میں جانا ہے. اللہ اللہ حج بیت اللہ ادا کرنے کے لیے لائق مبارک بات ہے عالی جناب حاجی رونق علی صاحب ان کے تمام شہزادے ان کے پورے گھر والے اللہ اللہ جو حج بیت اللہ کرنے کے لیے اللہ پر جا رہے ہیں. ان کے بچوں کی کاوشوں سے الحمدللہ بڑی محنت کر کے اور بڑی کاوشوں کے بعد میں پھر جا کر کے یہ دن آتا ہے کہ انسان حج بیت اللہ ادا کرنے کے لیے اپنے گھر سے چلتا ہے. حاجی صاحب قبلہ سے پوچھو حاجی صاحب قبلہ نے حاجیوں کے زبانی سنا تھا کہ مکہ شریف جب جاتے ہیں تو حجر اسود پتھر ایسے ہے. مکہ شریف جب جاتے ہیں حجاج کرام مقام ابراہیم پر نماز ادا کرتے ہیں. مکہ شریف جب جاتے ہیں حاجی صاحب حجاج کرام تو غلاف کعبہ کو چومتے ہیں. مکہ شریف
جب حجاج کرام جاتے ہیں تو مینا کے میدان میں جاتے ہیں، مکہ شریف جب حجاج کرام جاتے ہیں تو عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، اللہ اللہ صفا مروہ پہاڑی پر بھی جاتے ہیں۔ حاجی صاحب کبرا نے سنا تھا پر اللہ نے کرم فرمایا، اب یہ جا رہے ہیں۔ اے لوگوں، حاجی صاحب کا احترام اس لیے ہمیں کرنا ہے، اس لیے اس اللہ کے مقدس گھر کی زیارت کے لیے یہ جا رہے ہیں، اور اللہ نے اگر ان کے حج کو قبول کر لیا تو چاہے یہ جتنا گناہوں میں ڈوب کر کے جا رہے ہیں، اور جب حج کر کے آئیں گے اللہ اللہ تو اللہ انہیں گناہوں سے پاک و صاف کر دے گا۔ یہ حج کی فضیلت ہے، اور جب یہ جائیں گے اور پہلی بار غلاف کعبہ پر ان کی نظر پڑے گی، پہلی بار کعبہ شریف کو دیکھیں گے، ان سے کہنا حاجی صاحب جا تو رہے ہو، اے حاجی صاحب جا کر کے اللہ کے گھر میں جب جانا میرے لیے دعا کرنا، حاجی صاحب ہمارے لیے دعا کرنا۔ حاجی صاحب کیوں نہ آپ سے پوچھیں گے کس لیے دعا کریں؟ مکان اچھا بن جائے اس لیے دعا کریں؟ کہنا حاجی صاحب نہیں۔ بلڈنگ اچھی بن جائے اس لیے دعا کریں؟ حاجی صاحب نہیں۔ مال زیادہ آ جائے اس لیے دعا کریں؟ حاجی صاحب قبلہ نہیں۔ حاجی صاحب قبلہ پوچھیں گے پھر کس کے لیے دعا کریں؟ تو حاجی صاحب سے کہنا جب اللہ کے گھر میں جاؤ تو کہنا ہے میرے مولا تیرے بندوں نے مجھ سے عریضہ پیش کیا ہے، اب عریضہ پیش کرنا یہ تیرے بندے کا کام ہے، دعا قبول کر کے اور بندوں کو بلانا یہ پروردگار کا کام ہے۔ اور حاجی صاحب قبلہ سے کہنا حاجی صاحب جا رہے ہو تو جاتے جاتے کم سے کم پیغام لے کر کے جانا۔ حاجی صاحب قبلہ کہیں گے کس کس کے پیغام کو لے جاؤں، کس کا نام یاد رکھوں گا؟ تو حاجی صاحب قبلہ ہم غلاموں کی طرف سے پیغام لے کے جانا، مدینہ جانے والوں گل، مدینہ جانے والوں گل، مدینہ جا رہے ہو تم، مدینہ جانے والوں گل، مدینہ جا رہے ہو تم، مدینہ جانے والوں گل، مدینہ جا رہے ہو تم، مدینہ جا رہے ہو تم، نبی کے روضہ انور پر میرا بھی سلام کہہ دینا، نبی کے روضہ انور پر۔ اب حاجی صاحب قبلہ کہیں گے میں کس کس کا نام لوں، اللہ اللہ کس کس کو پہچانوں؟ تو اے حاجی صاحب قبلہ جب سرکار کے روضے پر آپ کی حاضری ہو تو عرض کرنا یا رسول اللہ غلاموں کے پیغام کو لانا یہ ہمیں غلام کا کام تھا، میرے سرکار اللہ نے آپ کو وہ طاقت دی ہے، سلام کہنے والوں کے نام کو بھی آپ جانتے ہیں اور ان کے چہرے کو بھی آپ پہچانتے ہیں، وہ میرے حضور کی عظمت ہے، اللہ اکبر۔ اب سنو جب حاجی صاحب قبلہ جائیں گے تو حضور کے جو غلام ہوں گے ان کو دیکھ دیکھ کے تڑپیں گے کہ حاجی صاحب قبلہ جا رہے ہیں، اللہ اللہ اے اللہ کے رسول ہم پر بھی کرم فرما دیں، اے میرے پروردگار ہم پر بھی فضل فرما دے، ہم بھی مدینہ شریف آئیں، حج کی دولت ہمیں بھی عطا ہو جائے، میرے مولا ہم تیرے گھر کی زیارت کے لیے آئیں۔ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عاشق طلب کر کے کہے گا تڑپ رہے ہیں سینے میں دل، محمد سے بولو سبحان اللہ، تڑپ رہے ہیں سینے میں دل، مچل اٹھے جذبات مدینہ جائیں گے، مدینہ جائیں گے، مدینہ جائیں گے، رشک ارم گلزار جہاں کے، رشک ارم گلزار جہاں کے، رشک قمر ذرات مدینہ جائیں گے، مدینہ جائیں گے۔ شیخ سماعت فرمائے جس دن ہم پہ شاہ مدینہ نظر کرم فرمائیں گے، طیبہ میں بلوائیں گے، طیبہ میں بلوائیں گے، جس دن ہم پر شاہ مدینہ نظر کرم فرمائیں گے، طیبہ میں بلوائیں گے، طیبہ میں بلوائیں گے، تو دیکھیں گے ہم منا کی وادی، دیکھیں گے ہم منا کی وادی، دیکھیں گے ہم منا کی وادی، ارے
مزدل فارفات مدینہ جائیں گے، مدینہ جائیں گے۔ اللہ اللہ عاشق تڑپتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ ہم پر بھی کرم فرما لیں، میرے سرکار ہم کو بھی مدینہ بلا لیں۔ اب حاجی صاحب کے بلاد چلیں گے، حاجی صاحب سے میں عرض کروں گا حاجی صاحب میری بات کو بغور سماعت کریں، آپ مدینہ شریف جا رہے ہیں تو کم سے کم اللہ اللہ دل میں ایسی چیز لے کر کے مت جانا، جو آپ کا بھائی روٹھا ہے اسے بھی راضی کر کے جانا، آپ کے محلے میں آپ سے کوئی ناراض ہے تو اس کو بھی منع کر کے جانا، آپ کے محلے میں چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، اللہ اکبر آپ ان کو راضی کر کے منع کر کے جانا، خوش کر کے جانا۔ اور اگر کوئی غریب رہتا ہو تو کم سے کم اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے غریب کی مدد کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کو اگر یہ ادا پسند آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے حج کو قبول فرما لے گا۔ اب کہو گے مولانا صاحب کے بلا ہم تو حج بیت اللہ ادا کرنے جا رہے ہیں، آپ صدقے کے لیے کہہ رہے ہیں تو صدقہ کرنے کے لیے اللہ اللہ حج کرنے جا رہا ہوں تو صدقے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سنو سنو، بڑے بڑے حاجی جاتے ہیں، بڑے بڑے دولت مند جاتے ہیں، پر اللہ اللہ یہ تو اس کی رحیمی کریمی کا معاملہ ہے، اگر وہ چاہے تو حج کو قبول کر لے، اگر چاہے تو اس کے حج کو اس کے منہ پہ مار دے۔ اللہ اللہ پر اللہ کی بارگاہ میں چھوٹی سی نیکی اگر پسند آ گئی ہے تو پروردگار عالم اس کی برکت سے آپ کے حج کو بھی قبول فرما لے گا اور آپ کا بیڑا بھی پار ہو جائے گا۔ آؤ آؤ دیکھو، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ ذہن و فکر میں جو بات ڈالنا چاہتا ہوں اس پر غور کرنا۔ اللہ پر حج کا مہینہ چل رہا تھا، دنیا کے چپے چپے سے لوگ حج بیت اللہ ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اللہ پر پہلے کا معاملہ یہ تھا پیارے کہ پہلے کوئی ہوائی جہاز کا انتظام نہیں تھا، پہلے موٹر بس کا انتظام نہیں تھا، پہلے کار کا انتظام نہیں تھا، پہلے لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ کئی کئی مہینے کے بعد چلنے کے بعد میں اللہ اللہ لوگ مکہ شریف پہنچا کرتے تھے اور پہنچنے کے بعد میں حج بیت اللہ کے ارکان کو ادا کیا کرتے تھے، مدینہ شریف جایا کرتے تھے۔ آج تو اللہ نے آسانیاں پیدا فرما دی ہیں، کوئی ہوائی جہاز سے جا رہا ہے، کوئی اپنے گاڑی سے جا رہا ہے، کوئی کار سے جا رہا ہے، کوئی سواری سے جا رہا ہے۔ پہلے لوگ کھچر سے جاتے تھے، اونٹ پر بیٹھ کر کے جاتے تھے، پیدل جایا کرتے تھے، اور ایک دو نہیں اللہ اللہ بتاتے ہیں کہ کئی کئی لوگ ہوتے تھے جو ساتھ میں سفر کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، حاجیوں کا ایک قافلہ چلا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، چنانچہ کئی میل پار کرنے کے بعد میں اللہ اکبر ایک آبادی سے حاجیوں کا قافلہ گزرتا ہے۔ اللہ اللہ، چنانچہ دوپہر کا وقت ہو گیا، کڑک کی دھوپ پڑ رہی ہے۔ اللہ اللہ، مئی جون کا مہینہ ہے۔ اللہ اللہ، ریگستان کے دھوپ کا معاملہ بہت مشہور ہے پیاری۔ اللہ اکبر، چنانچہ حاجیوں کے جو سپاہ سالار تھے انہوں نے کہا اے حجاج کرام اپنے اپنے خیمے کو لگا دو، اور لگانے کے بعد سارے لوگ ٹھہر جاؤ، ہم یہاں چند دن آرام کریں گے، اس کے بعد میں پھر ہمارا قافلہ آگے بڑھے گا۔ سارے لوگوں نے کہا یا شیخ ہم آپ کی بات مان رہے ہیں۔ سارے لوگوں نے خیمہ لگا دیا۔ لگانے کے بعد میں اللہ اللہ 12-1 بجے کا وقت ہے، اللہ اللہ چنانچہ شدت کی دھوپ پڑ رہی ہے، ریس سے اللہ اللہ آگ کے چنگاری جیسی ہوا نکل رہی ہے۔ اللہ اللہ، گرم گرم ہوا ہے، لوگ اپنے اپنے خیمے میں آرام کر رہے ہیں۔ تب تک کہ شیخ کو خیال آیا کہ لاؤ چل کر کے دیکھیں، ایسا نہ ہمارے ساتھیوں میں کوئی پریشان ہو۔ اللہ اللہ، ہر خیمے کا جائزہ لیا اور لینے کے بعد شیخ اپنے خیمے میں آ رہے تھے، تب تک کہ شیخ کی نظر اللہ اللہ سامنے والی آبادی پر پڑتی ہے۔ شیخ نے کیا دیکھا، ایک ٹوٹے ہوئے مکان سے ایک 8 یا 10 سالہ بچی نکلتی ہے، اور نکلنے کے بعد میں اللہ اللہ بچی چلی آ رہی ہے، اور آنے کے بعد میں اس مکان پر آ کر کے رک جاتی ہے جہاں پر گاؤں والے لا کر کے کوڑا کر کر پھینکا کرتے تھے۔ شیخ کی نظریں دیکھ رہی ہیں، اللہ اللہ بچی آئی ہے، اور آنے کے بعد میں بچی نے دائیں بائیں دیکھا، اس کے بعد میں اس کچرے سے کچھ نکالا ہے، اور نکالنے کے بعد میں اپنے دامن میں چھپایا ہے، اور چھپانے کے بعد جیسے گھر کی طرف چلتی ہے شیخ نے پیچھا کیا۔ ابھی چند ہی قدم بچی چلی تھی، تب تک کہ شیخ نے کہا بیٹی رک جاؤ۔ اللہ اللہ، بچی رک جاتی ہے، بچی پر کپکپی طاری ہو گئی، اللہ اللہ پیر کانپ رہے ہیں۔ کہا بیٹی ڈرو مت، یہ بتاؤ تو نے اپنے دامن میں کیا چھپایا ہے؟ اتنا سننا تھا تب تک کہ بچی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ شیخ نے فرمایا بیٹی بتاؤ تو نے اپنے دامن میں کیا چھپا رکھا ہے؟ اے بیٹی، ایسے مقام سے تو نے اٹھایا ہے جہاں پر کچرا پڑا
لگا ہوا ہے, لوگ گندگی ڈالتے ہیں, یہ بتاؤ تو نے یہاں سے کیا اٹھایا ہے. تب تک کہ بچی رونے لگی. کہا یا شیخ مجھے جانے دیجئے. شیخ نے کہا نہیں بیٹی تمہیں بتانا پڑے گا. اللہ اللہ جب بار بار شیخ نے کہا تو بلّہ اللہ بچی کے ہاتھ پیر کانپنے لگے, اور کانپتے ہوئے ہاتھ سے جب دامن چھوٹا تو شیخ نے کیا دیکھا کہ دامن سے ایک مری ہوئی چڑیا گری ہے. اللہ اللہ ایک مردار پرندہ جب دامن سے گرا شیخ کے پیروں تلے زمین کھسک گئی. شیخ نے کہا اے بیٹی یہ تو مر گیا ہے, بتاؤ اسے لے جا کر کے تم کیا کرو گی. اتنا سننا تھا تب تک کہ بچی سسکیاں بھر کر کے رونے لگی. شیخ نے کہا بیٹی رو مت, یہ بتاؤ یہ مرا ہوا پرندہ تم کس لیے لے جا رہی تھی. اتنا سننا تھا تب تک کہ بچی نے کہا یا شیخ ہم بہت قریب ہیں. اے شیخ میرے باپ کا انتقال ہو گیا, میرے دو چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں, ہم سیدزادی ہیں, آل رسول ہیں. یا شیخ یہ سامنے والا ٹوٹا ہوا مکان ہمارا ہے. شیخ آج تقریباً 1 ہفتہ ہونے والا ہے, میرے گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلی ہے. اے شیخ ہم کس کے دروازے پر جائیں اپنے دامن کو مانگنے کے لیے, ہم دامن کو پھیلانے کے لیے. ہم لوگ آل رسول ہیں, شریعت اجازت نہیں دیتی ہے کہ آل رسول جا کر کے بھیک مانگے. ہمارے دو چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں, روز آنا ماں اللہ اللہ پانی پلا کر کے تسلی دے کر کے میرے بھائیوں کو سلا دیتی تھی, پر آج میں نے دیکھا میرے بھائیوں کے پھول جیسے چہرے اللہ اللہ مرجھا گئے. میرے بھائی نے کہا امی ذرا دیکھو میری زبان باہر آ گئی. اے میری مقدس ماں میری جان نکلنے والی ہے, میری ماں کھانا کھلا دو. اللہ اکبر مجھے دیکھا نہ گیا, میں نے ماں سے اجازت لی ہے اور یہاں پر آئی ہوں اور مرے ہوئے پرندے کو لے جا رہی ہوں. اب جان جانے والی ہے, جان بچانے کے لیے حرام چیز بھی اتنے مقدار میں حلال ہو جاتی ہے جتنے مقدار میں آدمی کی جان بچ جائے. یا شیخ اس کو ابال کر کے بھائیوں کو کھلاؤں گی تاکہ ان کی جان بچ جائے. اتنا سننا تھا شیخ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بیٹی فکر مت کرو, گھبراؤ مت, پرندے کو پھینک دو. اللہ اللہ بچی کو شیخ لے کر کے آئی اور لانے کے بعد تمام حاجیوں کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا اے حجاج کرام اللہ آپ کے حج کو قبول کرے. ساری باتیں بتا دی. کہا دیکھو یہ بچی ہے. اللہ اکبر. کہا یا شیخ کیا معاملہ ہے, ساری باتیں بتا دی. کہا اے حاجیوں تمہارے پاس خرچ سے زیادہ جو سامان ہے لا کر کے بچی کے دامن میں ڈال دو. اللہ اللہ سب نے اپنے دینار و درہم کو جو زیادہ تھے سب نے اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد بچی کے دامن میں ڈالا. شیخ کے پاس جتنے سامان تھے اللہ اللہ جتنے دینار و درہم تھے سارے دینار و درہم کو شیخ نے بچی کے دامن میں ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد کہا بیٹی جاؤ اپنی ماں سے کہنا میرے لیے دعا کریں. اللہ اکبر. کتابوں میں آیا ہے, تاریخ شاہد ہے. اللہ اکبر. چنانچہ بچی دوڑی دوڑی آئی اور آنے کے بعد جیسے گھر پہ دروازے پر دستک دیا, ماں نے دروازہ کھولا. بچی جیسے اندر جاتی ہے, جانے کے بعد میں اللہ اللہ ماں نے کہا بیٹی مرا ہوا پرندہ کیا تم لے کر کے آ گئی ہو, جلدی کرو تمہارے بھائیوں کی جان جانے والی ہے. تب تک کہ بچی نے اپنے دامن کو چھوڑا تو کیا دیکھا, دامن سے دینار نکل رہے ہیں, درہم نکل رہے ہیں, سونا اور چاندی نکل رہا ہے. ارے کہا بیٹی یہ بتاؤ یہ کہاں سے لے کر کے آ گئی ہو. اتنا سننا تھا تب تک کہ بچی نے کہا امی وہ دیکھو حاجیوں کا جو قافلہ جا رہا تھا, امی جو حاجیوں کا قافلہ رکا ہوا ہے امی اس میں ایک شیخ ہیں اللہ اللہ جنہوں نے ہمارے سارے حالات کو جان لیا ہے. اے میرے مقدس ماں وہ حاجی صاحب کو بلانے ہمیں بلایا تھا اور بلانے کے بعد میں امی ان کے ساتھیوں نے تھوڑا تھوڑا دیا ہے. اے امی حاجی صاحب کے پاس جتنے مال تھے سارے مال کو میرے دامن میں ڈال دیا. کہا بیٹی جاؤ اس سے اپنی ماں کو دینا اور کہنا ماں دعا کرے ہمارے لیے. اے بیٹی اپنے بھائیوں کی جان کو بچاؤ, راشن لے کر کے آؤ. اللہ اکبر. ماں نے ہاتھ کو اٹھایا, کہا مالک تو دیکھ رہا ہے یہ حاجیوں کا قافلہ ہے, میرے مولا جس طرح ان لوگوں نے ہماری مدد کی ہے اے میرے مولا ان حاجیوں کے حج کو قبول فرما لے. مولا ان حاجیوں کے حج کو قبول فرما لے. مولا ان کے سفر میں آسانی عطا فرما دے. یہ کس کے ہاتھ اٹھے ہیں, یہ آل رسول کے ہاتھ ہیں, یہ اولاد علی کے ہاتھ ہیں. اللہ اللہ اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں تم آل رسول کی عظمت کو جاننا چاہتے ہو, ارے آل رسول کی عظمت کا تو عالم یہ ہے تیرے
رسول پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے نور تیرا اور سب گھرانہ نور کا۔ اللہ اکبر، آل رسول ہیں، دعا کر رہے ہیں دونوں ہاتھ کو اٹھا کر کے، اللہ اللہ اے میرے مالک ان حاجیوں کے حق کو قبول فرما لے۔ اللہ اللہ، خاتون نے دعا کی ہے، اب حاجیوں کا قافلہ چلنے والا، شیخ نے کہا حاجیوں جاؤ فی امان اللہ۔ کہا یا شیخ آپ نہیں جاؤ گے؟ کہا میرے پاس اب خرچ کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، اے حاجیوں اسی مقام پر میں تمہارا انتظار کروں گا، جاؤ جاؤ اللہ تمہارے حق کو قبول کرے، جاؤ جاؤ فی امان اللہ۔ اے حاجیوں رسول اللہ کی بارگاہ میں اس غلام کا سلام عرض کر دینا، خانہ کعبہ میں دعا کرنا ہمارے لیے۔ اللہ اللہ، وہ شیخ رک جاتے ہیں، سارا قافلہ چلا گیا، اور جانے کے بعد میں جب اللہ اللہ سارے لوگ حج سے واپس ہوئے، واپس ہونے کے بعد وہی میدان ہے، وہی مقام ہے، دیکھا شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے حاجی اکٹھا ہو گئے، اکٹھا ہونے کے بعد سلام و کلام ہوا، مبارکبادی پیش کی جا رہی ہے، تب تک کہ ایک حاجی صاحب آگے بڑھے، اور بڑھنے کے بعد میں کہا حاجی صاحب قبلہ، کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا اے شیخ یہ دیکھو یہ آپ نے مجھے مینا کے میدان میں دیا تھا، یہ اپنی امانت آپ لیجئے۔ اللہ اللہ، شیخ سر سے پاؤں تک حاجی صاحب کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، تب تک کہ ایک حاجی صاحب اور آگے بڑھے، کہا یا شیخ یہ جھولا آپ نے مجھے مدینہ شریف میں دیا تھا، اس کو آپ لیجئے، یہ آپ کی امانت ہے۔ اللہ اللہ، ایک حاجی صاحب اور آگے بڑھے، انہوں نے کہا لو مینا کے میدان میں آپ نے امانت دی تھی، یہ امانت آپ کی ہے۔ اب وہ شیخ حیران ہو گئے، کہا مالک میں تو حج کرنے گیا نہیں تھا، اے حاجیوں میں تو اسی میدان میں ہوں، حج کرنے تو آپ گئے تھے، بتاؤ میں نے سامان کہاں سے دیا؟ حاجیوں نے کہا رب کعبہ کی قسم آپ ہی نے سامان دیا ہے۔ اللہ اکبر، تب تک سے غیب سے آواز آتی ہے، عاطف غیبی سے، اللہ اللہ، اس شیخ کا نام تاریخ میں حضرت عبداللہ ابن مبارک ہے، آواز آتی ہے اے میرے بندے عبداللہ ابن مبارک، مانا تو حج کرنے نہیں گیا تھا پر تو نے ایک غریب کی مدد کی ہے، غریب کی، اور یہ ادا میری بارگاہ میں اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے کہ تیری شکل میں میں نے ایک فرشتے کو بھیج دیا تھا جو حج کے سارے ارکان کو ادا کر رہا تھا۔ اے عبداللہ سب کو ایک حج کا ثواب ملا ہے، میں نے تجھ کو 70 حج کا ثواب عطا کر دیا ہے۔ اللہ اللہ، اے عبداللہ تیری یہی ادا ہے کہ اس سال جتنے حاجی آئے تھے تیرے صدقے میں نے سارے حاجیوں کے حج کو قبول کر لیا۔ اب چھوٹی سی نیکی کو آپ چھوٹا مت سمجھیے، کسی کے دل کو دکھا کر کے خانہ کعبہ میں سر پلٹ پلٹ کر کے مت جاؤ، کچھ نہیں ہونے والا۔ اور کچھ لوگ تو معاذ اللہ ماں باپ کو ناراض کر کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر وہ نہیں بولتے ہیں مت بولیں۔ سرکار فرماتے ہیں کوئی کتنا بڑا نمازی ہو جائے، کوئی کتنا بڑا قرآن کا قاری ہو جائے، اور کوئی خانہ کعبہ میں جا کر کے سر پٹک پٹک کر کے مر جائے، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے عبادت کو اس کے منہ پہ مار دیتا ہے، ایک بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جاتی ہے۔ لہذا اے حاجی صاحب کے بلا جب آپ نکلیں تو گاؤں میں گھومیں، اور گھومنے کے بعد میں اپنے ہر بھائی سے ملیں، غریب ہو اسے بھی سینے سے لگائیں، امیر ہو اسے بھی سینے سے لگائیں، بچہ ہو اسے بھی سینے سے لگائیں، نوجوان ہو اسے بھی سینے سے لگائیں، بوڑھا ہو اسے بھی سینے سے لگائیں، اور کہنا بھائیو مجھے دل سے معاف کر دو، میں جا رہا ہوں مدینہ شریف، اور دعا کرنا کہ اللہ ہمارے حج کو قبول فرما لے۔ کب کس کی دعائیں رملاتی ہیں؟ اب کچھ لوگ ایسے اکڑپن ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں صاحب ہم تو نہیں معاف کر رہے ہیں، تو ایسے کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کس کو پسند فرماتا؟ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ لہذا اے حاجی صاحب کے بلا آپ کا جو حق ہے اسے آپ ادا کریں، اور گاؤں والوں کو چاہیے کہ باہر نکل کر کے حاجی صاحب کو رخصت کریں۔ لوگوں یہ کوئی چناؤ کا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی دنیا کا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے، یہ حج بیت اللہ ہے، یاد رکھو ان کا استقبال کرو، یہ اللہ کے مہمان بن کے جا رہے ہیں، اللہ کے بندے مہمان بن کے جا رہے ہیں۔